مجلس میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ خدایا تو چاہتا تو اس زمانے میں مجھے پیدا کر سکتا تھا جہاں ظالموں اور ستمگروں کی حکومت تھی، لیکن تو نے مجھے دنیا میں بھیجنے کے لیے ایک بہترین زمانے کا انتخاب کیا اور معمولی قطرے سے میری تخلیق کا آغاز کیا اور مجھے 3 طرح کی تاریکیوں میں ٹھہرایا، خون، گوشت اور پوست کے درمیان۔ نہ مجھے خلقت کے راز سے آگاہ کیا اور نہ ہی میرے اپنے کسی امر کو مجھ پر چھوڑا۔ پھر میرے لیے پہلے سے طے شدہ زمانہ ہدایت میں کمال صحت و سلامتی کے ساتھ دنیا میں بھیجا۔ جب میں محض بچہ تھا تو گہوارے میں میری حفاظت کی اور دودھ جیسی مناسب غذا کا میرے لیے انتظام فرمایا اور حفاظت کے جذبے سے معمور دلوں یعنی ماں دیا اور رحم کرنے والی ماں کو میرا کفیل و مربی قرار دیا۔ مجھے جنوں کی شرارتوں سے محفوظ رکھا اور کمی و زیادتی سے بچائے رکھا۔ بس تو کس قدر بلند ہے اے رحیم و رحمان، یہاں تک کہ میں بولنے کے لائق ہو گیا اور تو نے میرے اوپر نعمتوں کی بارش کر دی۔ صلوات پڑھے محمد وعلیہ۔ یہاں تک کہ میں بولنے کے لائق ہو گیا اور تو نے میرے اوپر نعمتوں کی بارش کر دی اور ہر سال مجھے پہلے سے بڑا کرتا رہا، یہاں تک کہ جب میری فطرت اور خلقت کامل ہو گئی اور میری طاقت میں اعتدال آ گیا، تب تو نے اپنی حجت اس طرح میرے اوپر تمام کی کہ مجھ پر اپنی معرفت الہام کر دی اور اپنی حکمت کے عجائب سے مجھے مبہوت کر دیا۔ پھر زمین و آسمان میں اپنی خلقت کے کرشمے دکھا کر مجھے بیدار کیا، مجھے اپنے شکر کی ادائیگی اور ذکر کی انجام دہی کے طریقے سے آگاہ کیا۔ اپنی اطاعت و عبادت میرے اوپر لازم کر دی اور جو کچھ تیرے رسول لائے تھے وہ سب تو نے مجھے سمجھایا۔ اپنی رضاؤں کا قبول کرنا میرے لیے آسان کر دیا اور ان تمام مراحل میں اپنی مدد اور اپنے لطف و کرم سے مجھ پر احسان کیا۔ پھر جب تو نے مجھے بہترین مٹی سے پیدا کیا تو میرے حق میں کسی ایک نعمت پر اکتفا نہ کیا، بلکہ مجھے ہر طرح کی روزی سے نوازا اور ہر رنگ کے لباس سے نوازا۔ یہ سب میرے اوپر تیرا عظیم ترین احسان ہے، میری طرف تیرے قدیم احسان کی بنا پر ہے، یہاں تک کہ جب تو نے اپنی ساری نعمتیں میرے اوپر تمام کر دی اور ہر طرح کی عقوبت کو مجھ سے دور کر دیا، تب بھی میری نادانیوں اور جسارتوں نے تجھے نہیں روکا کہ تو میری ان چیزوں کی طرف رہنمائی نہ کرے جو مجھے تجھ سے قریب کرنے والی۔ ہم کتنے ہی کام ایسے کرتے ہیں کہ جو اگر خداوند عالم چاہے تو اپنی توفیقات ہم سے چھین لے، لیکن اس کے باوجود وہ ہمیں سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا اور توفیقات سلب کرنے میں جلدی نہیں کرتا، اور آج اسی کی دی ہوئی توفیق سے اتنے گناہگار ہونے کے باوجود میدان عرفات میں آئے بیٹھے۔ تب بھی میری نادانیوں اور جسارتوں نے تجھے نئی چیزوں کی طرف رہنمائی نہ کرے جو مجھے تجھ سے قریب کرنے والی ہے، اور ایسے کاموں کی توفیق عطا کرے جو مجھے تجھ سے نزدیک کرتے ہیں۔ بس میں جب بھی تجھے پکارتا ہوں تو جواب دیتا ہے، اور جب بھی کچھ مانگتا ہوں تو عطا کرتا ہے، اور جب تیری اطاعت کرتا ہوں تو مجھے سراہتا ہے، اور جب بھی میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں تو نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے۔ یہ تمام چیزیں میرے اوپر تیری نعمتوں کا اکمال ہے اور مجھ پر تیرے احسان کا نتیجہ ہے۔ بس تو پاک ہے، تو پاک و پاکیزہ ہے، آشکارا پیدا کرنے والا اور واپس بلانے والا ہے، لائق حمد ہے، بزرگ و برتر ہے، تیرے سب نام مقدس ہے اور تیری تمام نعمتیں عظیم ہیں۔ بس اے میرے پروردگار، میں
میں تیری کن کن نعمتوں کو شمار کروں یا بیان کروں، یا تیری کن کن عطاؤں اور بخششوں کا شکر ادا کروں۔ ہے پالنے والے، تیری نعمتیں عطائیں اس سے کہیں زیادہ ہے کہ شمار کرنے والے انہیں شمار کریں یا یاد رکھنے والے انہیں اپنے حافظے میں یاد رکھ سکیں۔ اس کے علاوہ تو نے مجھ سے وہ اندیکھے نقصانات اور تکالیف دور کی، جو دور کی وہ کہیں زیادہ ہے اس عافیت و مسرت سے جو تو نے مجھے عطا کی ہے۔ اے خدا، میں گواہی دیتا ہوں اپنے ایمان کی حقیقت کے ساتھ، اپنے عزم و یقین کی مضبوطی کے ساتھ، اپنے خالص و آشکار جذبہ وحدانیت کے ساتھ، اپنے ضمیر کی پوشیدہ گہرائیوں سے میری آنکھ تک روشنی پہنچانے والے راستوں کے سکوتوں کے ساتھ، اپنی پیشانی کی لکیروں کے اسرار و رموز کے ساتھ، اپنی سانس کے راستوں کے منفذوں کے ساتھ، اپنی ناک کے نازک پردوں کے ساتھ، اور اپنے کان کی آواز کے زیر و بم پہچاننے والی راہوں کے ساتھ، اور اس چیز کے ساتھ جو میرے ہونٹوں کو بند کرتی ہے اور میری زبان سے لفظ پیدا کرنے والے حرکات کے ساتھ، میرے دانت اور جبڑوں کے گردن میں محل اتصال کے ساتھ، دانتوں کے اگنے والی جگہوں کے ساتھ، چکھنے اور کھانے پینے والی جگہوں کے ساتھ، مغز سر کی ہڈی کے ساتھ، اپنی گردن کے اعصاب کی شاہرگوں کے ساتھ، ان تمام چیزوں کے ساتھ جو میرے سینے کے اندر اور شاہرگ کے اعصاب کی رسیوں کے ساتھ، اپنے قلب کی رگوں اور پردوں کے ساتھ، اپنے جگر کے اطراف کے ان ٹکڑوں کے ساتھ جن کے ساتھ جگر متصل ہے، پہلو کی ہڈیوں اور پسلیوں کے ساتھ اور جوڑوں کے بند کے ساتھ، اپنے بدن کے عضلات کے جوڑوں کے ساتھ، اپنی انگلیوں کے پوروں کے ساتھ، گوشت، خون، بال، کھال، اعصاب، رگیں، ہڈیوں اور اپنے پورے اعضاء و جوارے کے ساتھ، اور زمانہ شیر خارگی میں اپنی نشو و نما کے ساتھ، زمین پر اپنے پورے وجود کے ساتھ، اپنی نیند، اپنی بیداری، اپنے سکون و آرام اور اپنے رکوع و سجود کی حرکتوں کے ساتھ، اگر میں کوشش کروں اور جدوجہد زمانے کی وسعتوں اور صدیوں تک کرتا رہوں، بشرطے کہ مجھے اتنی عمر دی جائے کہ میں شکر ادا کروں، تیری نعمتوں میں سے ایک نعمت کا شکر ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا مگر یہ کہ تیرا احسان توفیق ہو۔ واجب ہے مجھ پر کہ اس احسان توفیق کا نیا شکر ادا کرتا رہوں اور نئی حمد و ثنا اور پائیدار تعریف ہمیشہ کرتا رہوں۔ امام فرما رہے ہیں کہ تو نے جتنی نعمتیں مجھے عطا کی ہے، اگر میں کسی ایک نعمت کا بھی شکر ادا کروں تو وہ بھی تیری ہی توفیق ہوگی، اور اس توفیق دینے پر ایک اور نعمت کا شکر مجھ پر واجب ہو جائے گا، تو میں کیسے تیری نعمتوں کا شکر ادا کر سکتا ہوں؟ اور نئی حمد و ثنا اور پائیدار تعریف ہمیشہ ادا کرتا رہوں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے اگر میں سخت کوشش کروں، اگر میں یا تیری مخلوق میں کوئی شمار کرنے والا نعمتوں کا شمار کرنا چاہے، تیری گزشتہ و آئندہ، تو نہ ان کی تعداد شمار کر سکتا ہے اور نہ وسعتوں کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے جبکہ تو نے خبر دی ہے اپنی کتاب ناطق قرآن مجید میں اور سچی آیت میں کہ اگر تم لوگ اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تمہارے امکان میں نہیں ہے۔ تیری کتاب سچی ہے، پالنے والے، اور تیرا پیغام حق ہے، اور انبیاء اور رسولوں نے پہنچایا ہے اس کو جو تو نے ان پر وحی و شریعت نازل کی اور جو دین تو نے ان کے ذریعے بھیجا۔ اس کے علاوہ میں گواہی دیتا ہوں اپنی تمام تر سعی و کوشش اور اپنی طاقت اور وسعت کی انتہا کے ساتھ، اور کہتا ہوں ایمان و یقین کے ساتھ کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جس کا نہ کوئی بیٹا ہے کہ وہ خدا کا وارث بن سکے، اور اس کی حکومت و سلطنت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں جو خدا کی تخلیق میں اس کا مقابلہ کر سکے، اور اس کا کوئی دوست نہیں اس کی کمزوری کی وجہ سے جو اس کی صنعت و خلقت میں اس کا ہاتھ بٹائے۔ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات،
اگر زمین و آسمان میں کئی خدا ہوتے تو وہ تباہ و برباد اور پاش پاش ہو جاتے. پاک و منزہ ہے وہ خدا جو واحد ہے، احد ہے، بے نیاز ہے. وہ ایسا جو نہ کسی کا بیٹا ہے نہ باپ اور نہ ہی کوئی اس کا کفو ہے. حمد و ثنا صرف اس خدا سے مخصوص ہے. ایسی حمد جو ملائکہ مقربین اور انبیاء و مرسلین کی حمد جیسی ہے، اور خدا کا درود و سلام ہو اس کے برگزیدہ محمد خاتم النبیین پر اور ان کی پاک و پاکیزہ اور برگزیدہ آل پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس مقام پر میری پیغمبر اور ان کی آل پر درود بھیجنے کے بعد امام علیہ السلام نے اللہ سے سوال کرنا شروع کیا اور دعا میں اس طرح مشغول ہو گئے کہ آپ کے دونوں رخسار مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئے. آپ نے اللہ سے عرض کی، خدایا مجھے ایسا خوف عطا کر کے گویا میں تجھ کو دیکھ رہا ہوں، اور مجھ کو اپنے تقوی کی سعادت نصیب فرما. اپنی معصیت و نافرمانی کی بدبختی میں نہ ڈال. اپنی قضاء و قدر کو میرے واسطے مایہ خیر و برکت بنا دے، تاکہ تیری تاخیر میں اجلت اور تیری اجلت میں تاخیر کو اچھا نہ سمجھوں. خدایا عطا کر میرے نفس میں بے نیازی، دل میں یقین، عمل میں اخلاص، آنکھوں میں نور اور میرے دین میں بصیرت، اور میرے اعضاء و جوارح میرے لیے فائدہ مند بنا دے. میری سماعت و بصارت کو میرا وارث بنا دے، اور مجھ پر ظلم کرنے والے کے خلاف میری مدد فرما، اور میرا انتقام لینے والے کو مجھے دکھا دے. خدایا میرے غم کو دور فرما، میرا پردہ قائم رکھ، میری خطا معاف فرما. شیطان کو مجھ سے دور رکھ اور مجھے قید سے رہائی عطا فرما. اور اے میرے معبود، مجھے دنیا و آخرت میں بلند درجات عنایت فرما. خدایا تمام تعریفیں تیرے لیے ہے کہ تو نے مجھے پیدا کیا تو سننے اور دیکھنے والا بنایا، اور حمد و ثنا تیری تجھ سے مخصوص ہے، کیونکہ تو نے مجھے پیدا کیا تو اپنی رحمت سے میری خلقت کو کامل بنایا، جبکہ تو میری خلقت سے بے نیاز تھا. پروردگارا تیری حمد بجا لاتا ہوں کہ تو نے مجھے پیدا کیا اور میری طبیعت میں اعتدال رکھا. تو نے مجھے خلق کیا اور میری صورت کو اچھا اور مناسب بنایا. پروردگارا تیری حمد بجا لاتا ہوں کہ تو نے مجھ پر احسان کیا اور عافیت نفس عطا کی. پروردگارا تیری حمد بجا لاتا ہوں کہ تو نے مجھے بچایا اور توفیق عنایت کی. پروردگارا چونکہ تو نے مجھے نعمت دی تو میری ہدایت فرمائی. پروردگارا چونکہ تو نے مجھے اولویت بخشی اور مجھے ہر چیز میں سے کچھ نہ کچھ عطا کیا. پروردگارا تیری حمد بجا لاتا ہوں کہ تو نے مجھے کھلایا اور سیراب کیا. پروردگارا تیری حمد بجا لاتا ہوں کہ تو نے مجھے بے نیاز کیا اور میری حفاظت فرمائی. پروردگار تیری حمد بجا لاتا ہوں کہ تو نے میری مدد کی اور مجھ کو عزت بخشی. پروردگار تیری حمد بجا لاتا ہوں کہ تو نے مجھ کو خاص کرامت کا لباس پہنایا اور کافی حد تک مصنوعات کو میری دسترس میں رکھا. محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، اور حوادث روزگار، تبدیلی شب و روز کے اثرات میں میری مدد فرما، اور دنیا و آخرت کی تکلیفوں سے مجھے محفوظ رکھ، اور زمین پر ظالموں کے شر کے اعمال سے میری کفایت کر، اور میرے اللہ جس چیز سے بچنا چاہوں اس سے بچا لے. میرے نفس اور میرے دین میں میری حفاظت فرما، سفر میں مجھے محفوظ فرما. میرے اہل میں اور میرے مال میں میرا اچھا جانشین بنا، اور مجھے دیا ہے اس میں برکت عطا فرما. مجھے میرے نفس کے تئیں ذلیل رکھ اور لوگوں کی نظروں میں مجھے عظمت عطا فرما، اور جن و انس کے شر سے مجھے بچا لے، اور میرے گناہوں کی وجہ سے مجھ کو ذلیل نہ کرنا. مجھے میرے باطنی خیالات کی بنا پر رسوا نہ کرنا، اور میرے اعمال کی وجہ سے مجھ کو آزمائش میں مبتلا نہ کرنا، اور اپنی نعمتیں مجھ سے نہ چھیننا، اور اپنے علاوہ مجھ کو دوسروں پر نہ چھوڑ دینا. خدایا مجھے کس کے حوالے کرے گا؟ اس قریبی عزیز کے جو قطع تعلق کر لے.
یا اس دور کے رشتہ دار سے جو مجھ سے سختی سے پیش آئے، یا ان لوگوں کے جو مجھ کو کمزور بنا دے گی، جبکہ تو ہی میرا رب ہے اور میرے امر کا مالک ہے۔ میں تیری بارگاہ میں شکایت کرتا ہوں اپنی غربت کی اور گھر سے دوری کی، اور اس کی نظر میں ذلت اور رسوائی کی جس کو تو نے میرے امر کا مالک بنایا ہے۔ خدایا مجھ پر اپنا قہر نازل نہ فرما، کیونکہ اگر تو غضبناک نہ ہو تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ تو پاک و منزہ ہے، تیری عافیت میرے لیے بہت وسیع ہے۔ اے پالنے والے، میں تجھ سے تیرے اس نور کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جس سے زمین و آسمان روشن ہوئے اور جس کے ذریعے تاریکیاں دور کی گئی ہے اور اولین و آخرین کے امور کی اصلاح ہوئی، کہ مجھ پر غضبناک ہو کر مجھے موت نہ دینا اور نہ ہی مجھ پر اپنی ناراضگی ڈھانا۔ عذاب سے پہلے تو میری سرزنش کر دے یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے۔ سوائے تیرے کوئی خدا نہیں، تو محترم شہر مکہ کا رب ہے، مشعر الحرام اور بیت عتیق کا پروردگار ہے، جسے تو نے برکت سے معمور کر دیا ہے اور لوگوں کے لیے جائے امن قرار دیا ہے۔ اے وہ کہ جس نے اپنے علم سے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیا، اور اے وہ کہ جس نے اپنے فضل و کرم سے نعمتوں کو مکمل کر دیا، اے وہ کہ جس نے اپنے کرم سے بے شمار عطا کیا۔ اے میری سختی میں میرے مددگار، اے میری تنہائی میں میرے غمخوار، اے میری مصیبت میں میرے فریاد رس، اے میری نعمتوں کے مالک، اے میرے خدا اور معبود، میرے آباء طاہرین ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب کے، اور پروردگار جبرائیل و میکائیل و اسرافیل کے، اور پروردگار اے خاتم النبیین حضرت محمد اور آپ کی منتخب آل پاک کے پروردگار، اے تورات و انجیل و زبور و قرآن کے نازل کرنے والے، اور اے کاف ہا یا عین صاد طٰہٰ یاسین اور قرآن حکیم کے نازل کرنے والے، تو ہی میرا حامی ہے۔ اس وقت بھی جب زندگی کی راہیں اپنی وسعتوں کے ساتھ مجھ پر تنگ ہو جائے اور زمین اپنی پہنائیوں کے ساتھ چھوٹی پڑ جائے، اگر تیری رحمت نہ ہوتی تو میں ہلاک ہو جانے والوں میں سے ہوتا۔ تو ہی لفظ سے درگزر کرنے والا ہے، تو نے اگر میرا پردہ نہ رکھا ہوتا تو میں رسوا ہو جانے والوں میں ہوتا۔ تو میرے دشمنوں کے مقابلے میں میرا مددگار ہے، اور اگر تیری مدد میرے شامل حال نہ ہوتی تو میں مغلوب ہو جانے والوں میں ہوتا۔ اے وہ کہ جس نے رفعت و بلندی کو اپنے لیے مخصوص رکھا ہے اور اس کی عزت سے اس کے اولیاء کو عزت حاصل ہے۔ اے وہ کہ جس کی بارگاہ میں بڑے بڑے بادشاہ توق ذلت اپنی گردنوں میں ڈالے ہوئے ہیں اور اس کی ہیبت و شوکت کے سامنے خائف رہتے ہیں، وہ نگاہوں کی خیانت اور دلوں کے پوشیدہ اسرار سے آگاہ ہے اور زمانے کے اندر پوشیدہ تمام اسرار کو جانتا ہے۔ اے وہ کہ جس کے بارے میں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیسا ہے، اے وہ کہ جس کے بارے میں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے، اے وہ کہ جسے کوئی نہیں جانتا مگر وہ خود، اے وہ کہ جس نے زمین کا فرش پانی پر بچھایا اور ہوا کو آسمان کے ذریعے روک دیا، اے وہ کہ جس کا نام سب ناموں سے بڑا ہے۔ اے ایسی خوبیوں کے مالک جس کی خوبیاں کبھی ختم نہیں ہوئی، اے یوسف کے واسطے قافلے کو بیابان میں روکنے والے اور ان کو کنویں سے نکالنے والے اور غلامی کے بعد ان کو بادشاہت عطا کرنے والے، اے یوسف کو یعقوب کے پاس اس وقت واپس کرنے والے جب یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی، غم و اندوں کے باوجود یہ کہ وہ اپنے غم و اندوں کو ضبط کیے ہوئے تھے۔ اے ایوب سے رنج و الم دور کرنے والے، اے ابراہیم کو ان کا ہاتھ پکڑ کر بیٹے کو ذبح کرنے سے روکنے والے ان کے بڑھاپے اور آخری عمر میں، اے وہ خدا جس نے زکریا کی دعا قبول کی اور انہیں یحییٰ جیسا بیٹا عطا کیا اور انہیں اکیلا نہیں رہنے دیا، اے وہ خدا جس نے یونس کو اور اے وہ کہ جس نے بنی اسرائیل کے واسطے دریا کے سینے کو شگافتہ کیا اور انہیں نجات دے دی اور فرعون کو اس کے لشکر کے ساتھ غرق کر دیا۔